السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آسمان ہدایت کو انبیاء جیسے ستاروں سے مزین و آراستہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے اولیاء کرام کے بابرکت سلسلہ کو جاری فرما دیا۔ جو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، آپ کی مطابقت، آپ کی پیروی میں وہ کام کر جاتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے نفوس قدسیہ سے ہم سب کو سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک ہیں حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اعظم اولیاء کرام میں سے ہیں، ان اولیاء کرام میں سے ہیں جن پر اس امت کو فخر ہے اور جن کا فیض تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے، جب کسی کو کسی راستے سے چلاتا ہے اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کے ابتدا میں اس طریقہ سلسلہ میں داخل ہونے میں دو چار باتیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک دو سنیے کہ آپ کو تو پہلے جلادی کا کام سپرد تھا۔ بادشاہ نے آدمی رکھے ہوتے تھے، کسی کا سر اڑانا ہے تو اڑا دو، کسی کو مارنا ہے تو مارو، درے لگانے ہیں تو درے لگاؤ۔ جلاد کا یہی کام ہے۔ صحت مند بھی تھے، توانا بھی تھے، اس کام پہ مامور ہوئے تو حکم ہو گیا یہ آدمی ہے، اس نے فلاں فلاں جرم کیا ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ اب تلوار لی اور اسے لے گئے مقتل میں، جہاں اس کی گردن اڑانی تھی تلوار چلائی۔
لیکن وہ آدمی اسی طرح رہا جیسے تلوار چلانے سے پہلے تھا۔ آپ کے ذہن میں آیا شاید تلوار اوپر سے گزر گئی، میرا نشانہ آج خطا گیا۔ کہنے لگے میرا ایسے کبھی ہوا تو نہیں، لیکن پھر دوبارہ نشانہ لگا کے تلوار چلائی ذرا نیچے سے، لیکن تلوار گزر گئی، سر پھر بھی سلامت رہا۔ بڑے حیران ہیں، یہ معاملہ جب ہے، تلوار آج تک کہتے تلوار گزر جائے سر سلامت رہے، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تیسری مرتبہ پھر اپنے زور سے ذرا اور نیچا کر کے نشانہ لیا اور تلوار چلائی، تلوار گزر گئی، سر سلامت ہے۔ اب 3 مرتبہ تو ہو گئی تھی۔ تلوار کو نیچے رکھ کے غور سے چہرے کو دیکھنے لگے، اس کے لب ہل رہے تھے۔ اس سے پوچھا بھی تیرے پاس جنات ہیں؟ یا بعض لوگ ہمزاد کا وجود کو کہتے ہیں، ایسی کوئی چیز ہے، غیبی چیزیں ہیں، کیا چیز ہے؟ میرا نشانہ آج تک خطا نہیں گیا، تو تیرے جیسے میرا 3 مرتبہ نشانہ خطا گیا ہے، تیرا سر سلامت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو زبان سے کیا پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا پڑھ تو نہیں رہا کچھ، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اس نے کہا تھا مشکل وقت آئے تو یاد کر لینا، میں تو اس کو یاد کر رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کہنے لگے اچھا جو تجھے آج میری تلوار کے نیچے سے بچا سکتا ہے، میں امید رکھتا ہوں کل تجھے جہنم کے وار سے بھی بچا لے گا۔ کہنے لگے چلو مجھے بھی اس کے پاس لے چلو جس نے تجھے کچھ سبق دیا۔ آپ چلے گئے، حضرت خواجہ سید میر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس گئے اور ان سے عرض کی حضور مجھے تو اللہ سکھائیے۔ فرمایا اچھا لے لو، تسبیح لے لو اور اللہ اللہ اس میں ذات اس کا سبق یاد کرو، صرف اللہ 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 ایسے کرتے رہو۔ اب ایک مسجد میں چلے گئے، میں دور مسجد میں کہیں چلے جاؤ، تنہائی میں رب کو یاد کرو، وہاں تسبیح پکڑ لی، اللہ 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 اللہ، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن، پتہ کتنا عرصہ گزرا، کرتے رہے۔ ایک دن اچانک خیال آیا آخر وہ بھی تو ہے نا جس نے ہمارے ابا جی کو سجدہ نہیں کیا تھا، وسوسہ تو ڈالتا ہے، اس نے وسوسہ ڈالا، یہ کیا کوئی پکڑ کے اللہ اللہ کرے، کو کام کرو جا کے مردوں والا، یہ کیا ہے مسجد میں بیٹھے ہو فضول بیکار سے آدمی۔ اب اچانک تسبیح وہیں رکھی، بازار چلے گئے، بازار ایک چوک پہ پہنچے، مجمع لگا تھا، وہاں کچھ جواری جوا کھیل رہے تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا، اس نے زوں سمجھے 10 روپے کا جوا لگایا، وہ ہار گیا، پھر 20 روپے لگایا، پھر ہار گیا، 40 کا لگایا، 50 کا لگایا، 100 کا لگایا، ہار گیا، 1000 لگا دیا، درہم و دینار جو چلتے تھے، ہار گیا، جتنی پونجی تھی 10,000 20,000 اس کے پاس ساری، وہ ہار گیا، اب زمینیں لگا دی اس نے جوئے پہ، وہ ہار گیا، اس کی قسمت میں اس دن ہار نہیں تھا۔
اپنے مکانات ہار گیا، اس دور کے رواج کے مطابق اپنے بیوی بچے بھی وہ ہار گئے۔ جب بیوی بچے کو ہار گیا نا، تو اب انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے آپ سے پوچھا، بہاؤدین یہ اگر 10 روپے ہار گیا تھا تو 20 اس نے کیوں لگائے؟ اگر 40 ہار گیا تھا تو اس نے 100 کیوں لگایا؟ اگر 1000 ہار گیا تھا تو اس نے 10,000 کیوں لگایا؟ اگر اپنی ساری پونجی ہار گیا تھا تو اپنی جائیداد کیوں لگا دی؟ بیوی بچے تک لگا دیے؟ تو پھر اندر خود وہ جواب آتا ہے، اس امید پر کہ شاید اگلا دور میرا ہو جائے، اور کوئی نہیں، صرف اس لیے کہ شاید اگلا دور میرا ہو جائے، سارے میرے واپس مجھے آ جائیں۔ اتنا کہہ کر اپنے آپ سے کہنے لگے، بہاؤدین تجھ سے تو یہ اچھا جواری ہی رہ گیا، جو ہارتا گیا ہمت نہیں ہاری، تو پھر خالق کو یاد کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، تو کیوں ہمت ہار رہا ہے؟ چل جا کے جا، پھر دوبارہ شروع کر، شاید اس دفعہ داؤ تیرے حق میں ہو جائے۔ وہیں آئے، پھر تسبیح پکڑی، توبہ طائب کی، جو کرنا تھا، پھر شروع ہو گئے۔ اچانک آپ نے نظر اٹھا کے ایسے دیکھا تو مسجد کے محراب پر اللہ لکھا تھا۔ کہنے لگے میں اتنے دنوں سے مسجد میں رہ رہا ہوں تو مجھے تو محراب میں اللہ لکھا نظر نہیں آیا، شاید لکھا ہو، میں نے توجہ نہ کی۔ ایسے قبلہ رخ بیٹھے تھے تو ادھر دائیں طرف دیوار پہ دیکھا تو وہاں بھی اللہ لکھا نظر آیا، پھر بائیں طرف دیکھا تو اللہ لکھا نظر آیا۔ کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے دنوں سے میرا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا، پیچھے دیکھا تو پچھلی دیوار پہ اللہ لکھا، ستون پہ دیکھا تو ستون پہ اللہ لکھا دیکھا، چھت پہ دیکھا تو چھت پہ اللہ لکھا دیکھا، اپنے آپ پہ نظر ڈلائی تو کپڑوں پہ اللہ لکھا نظر آیا، جہاں نظر ڈالتے وہی یہ نظر آیا۔ تو دل سے آواز آئی، بہاؤدین جو تیرے شیخ نے تجھے سبق دیا ہے شاید تجھے وہ سبق یاد ہو گیا ہے۔ نے کہا تھا لے جاؤ تسبیح پکڑو، یاد کرو، سبق یاد ہونا آ جانا، شاید تجھے سبق یاد ہو گیا۔ وہ وہاں سے مسجد سے نکلے، اب میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں جس نے مجھے یہ سبق یاد کروایا ہے، تو آگے شیخ بھی شیخ ہو صحیح، اسے پتہ نہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے، ہاں وہ 7 منزلیں آگے نکل کے استقبال کے لیے آگے کہ میرا بیٹا سبق یاد کر کے آ رہا۔ اللہ رب العزت کی یہ مہربانی، یہ لطف و کرم کہ ان کو اس میں ذات اللہ میں اللہ سے بڑا لگاؤ، اور اس درجہ اس کا ورد کرتے تھے کہ جدھر نظر ڈالتے تھے پھر وہاں نام الہی کندہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے ہی مناقب اور فضائل میں آتا ہے کہ کہیں نکلے، کسی گاؤں گئے، گاؤں والوں نے کہا کہ بھائی تمہیں رات نہیں رکھیں گے۔ میں بوڑھا سا آدمی ہوں، رات رہنی ہے، میں نے مجھے رہنے دو۔ کل کے چوری چکاری کا دور ہے، چوری لوگ کرتے ہیں، کہتے یار میں کیا چوری کروں گا، دیکھو کل کے جو چور ہوتے ہیں اس طرح شکل سے بڑے بلامان سے معلوم ہوتے ہیں، جاتے مرتبہ جیب کتر جاتے پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے ہم تجھے نہیں رہنے دیں گے، آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ آپ وہاں سے گاؤں سے نکلے، اب رات تو رہنا تھا کہیں، ایک آدمی کے پاس گئے، وہاں گھوم رہا تھا، اس سے کہا بھائی میں نے یہاں رات رہنا ہے، کوئی جگہ ہے؟ وہ تھا کمہار، برتن بناتا تھا،
تو وہ جس میں برتن جب رکھ دیے جاتے ہیں اس کو آگ لگانے لگتے ہیں تو اس کو آگ پنجابی زبان میں اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ اس نے برتن تیار کر کے رکھ دیے تھے، صرف اگلے دن اس نے آگ لگانی تھی تاکہ برتن کو پک جائیں سارے۔ کہنے لگا بابا یا بھائی یا جو لفظ کہنا تھا، مجھے اور تو کوئی جگہ نہیں ملتی، یہیں کہیں رہ جاؤ، رات ہے آپ برتنوں کے پاس بیٹھے وہیں آپ اللہ اللہ کرتے رہے۔ صبح جب آپ وہاں سے جانے لگے تو اس آدمی کا شکریہ ادا کیا کہ تیری بڑی مہربانی، تیرے رات مجھے رکھ لیا ہے۔ اس نے کہا جی اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، آپ نے نہ دھرا لیا، ٹھیک ہے اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ بھی آئے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آئے۔ ابھی آپ نکلنے ہی لگے تھے کہ وہ برتنوں کو آگ لگانے کے لیے تاکہ پک جائیں، جب برتنوں کے قریب گیا دیکھا جتنے برتن تھے سارے پک چکے تھے اور ہر برتن کے پیندے میں لفظ اللہ لکھا جا چکا تھا۔ اسی سے آپ کو کہنے لگے کہ یہ نقش بند ہیں کہ نقش الہی کو دل پر لگا دیتے ہیں، اور ایسا لگاتے ہیں کہ پھر انسان کی جان نکل جائے اللہ کا نام اس کے دل سے نہیں جایا کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ کبھی